اس نے تم لوگوں کو شرافت اور نیکی کا جھانسا دیا اور خود عیش کر رہا ہے۔ کیا تمہیں مال غنیمت ملا ہے؟ اگر تمہیں ملا بھی تو سونے چاندی کے 2 ٹکڑے مل جائیں گے۔ صلیبیوں کے جہازوں سے بے بہا خزانہ سلطان ایوبی کے ہاتھ آیا ہے۔ وہ سب رات کے اندھیرے میں سینکڑوں اونٹوں پر لاد کر قاہرہ روانہ کر دیا گیا ہے، جہاں سے دمشق اور بغداد چلا جائے گا۔ سوڈانی لشکر کو سلطان نہتہ کر کے غلاموں میں بدل دینا چاہتا ہے، پھر عرب سے فوج آ جائے گی اور تم مصری بھی غلام ہو جاؤ گے۔ اس عیسائی کی ہر ایک بات فخر المصری کے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ اثر باتوں کا نہیں بلکہ موبی کے حسن اور حشیش کا تھا۔ عیسائیوں نے یہ حربہ حسن بن صباح کے حشیشین سے سیکھا تھا۔ موبی کو بالکل توقع نہیں تھی کہ یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ ایک مصری اس کے تعاقب میں اس کے دام میں آ جائے گا۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ فخر مصر کی زبان کے سوا کوئی زبان نہیں جانتا۔ موبی نے اپنے 5 ساتھیوں کو سنانا شروع کر دیا کہ رابن زخمی ہونے کا بہانہ کر کے زخمیوں کے خیمے میں پڑا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ ناجی سے مل کر معلوم کرو کہ اس نے بغاوت کیوں نہیں کی، یا اس نے عقب سے صلاح الدین ایوبی پر حملہ کیوں نہیں کیا، اور یہ بھی معلوم کرو کہ اس نے ہمیں دھوکہ تو نہیں دیا۔ وہ باتیں کر رہی تھی تو فخر نے پوچھا، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کہہ رہی ہے، ایک نے جواب دیا، اگر یہ شخص یعنی تم صلاح الدین کی فوج میں نہ ہوتے تو یہ تمہارے ساتھ شادی کر لیتی۔ یہ مسلمان ہونے کو بھی تیار ہے، لیکن کہتی ہے کہ اسے اب مسلمانوں پر بھروسہ نہیں رہا۔ فخر نے بےتابی سے لپک کر لڑکی کو بازو سے پکڑا اور اپنی طرف گھسیٹ کر کہا، اگر میں بادشاہ ہوتا تو خدا کی قسم تمہاری خاطر تخت اور تاج قربان کر دیتا۔ اگر شرط یہی ہے کہ میں صلاح الدین ایوبی کی دی ہوئی تلوار پھینک دوں تو یہ لو۔ اس نے کمر بند سے تلوار کھولی اور نیام سمیت لڑکی کے قدموں میں رکھ دی۔ کہا، میں اب سے ایوبی کا سپاہی اور کماندار نہیں ہوں، مگر ایک شرط اور بھی ہے۔ لڑکی نے کہا، میں اپنا مذہب تمہاری خاطر ترک کر دیتی ہوں، لیکن صلاح الدین ایوبی سے انتقام ضرور لوں گی۔ کیا اسے میرے ہاتھوں قتل کرانا چاہتی ہو؟ فخر نے پوچھا۔ لڑکی نے اپنے آدمیوں کی طرف دیکھا، سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ آخر کرسٹوفر نے کہا، ایک صلاح الدین ایوبی نہ رہا تو کیا فرق پڑے گا، ایک اور سلطان آ جائے گا، وہ بھی ایسا ہی ہوگا، مصریوں کو آخر غلام ہی ہونا پڑے گا۔ تم ایک کام کرو، سوڈانیوں کے سالار ناجی کے پاس پہنچو اور یہ لڑکی اس کے سامنے کر کے اسے بتاؤ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اصل میں کیا ہے اور اس کے ارادے کیا ہیں۔ ان لوگوں کو تو یہ علم ہی نہیں تھا کہ ناجی کا صلیبیوں کے ساتھ رابطہ ہے اور موبی اس کے ساتھ بات کرے گی، لیکن انہیں یہ علم نہیں تھا کہ ناجی اور اس کے معتمد سالار خفیہ طریقے سے مروائے جا چکے ہیں۔ اس تک لڑکی کو ہی جانا تھا، اس کا اکیلے جانا ممکن نہیں تھا۔ اتفاق سے انہیں فخر المصری مل گیا، لہٰذا اسی کو استعمال کرنے کا فیصلہ ہو گیا۔ یہ آدمی چونکہ سلطان ایوبی کی نظر میں آ گئے تھے، اس لیے ابھی اس کی نظر میں رہنا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے موبی سے سن لیا تھا کہ ان کے شعبہ جاسوسی اور تخریب کاری کا سربراہ رابن اسی کیمپ میں ہے اور فرار ہوگا، اس لیے وہ اسے مدد دینے کے لیے بھی وہاں موجود رہنا چاہتے تھے۔ ان کے ارادے معلوم نہیں کیا تھے۔ صلاح الدین ایوبی پر چلایا ہوا تیر خطا گیا تو انہیں سلطان ایوبی کے سامنے لے جایا گیا۔ ان کا بہروپ اور ڈرامہ کامیاب رہا، لیکن ان کا مشن تباہ ہو گیا تھا، لہٰذا اب وہ بدلی ہوئی صورتحال اور اتفاقات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ فخر المصری حسن اور حشیش کے جال میں آ گیا۔ اس نے واپس کیمپ میں نہ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسے یہ مشورہ دیا گیا کہ وہ لڑکی کو لے کر روانہ ہو جائے۔ ان لوگوں نے اسے اپنا ایک اونٹ دے دیا، پانی کا ایک مشکیزہ دیا اور تھیلے میں کھانے کا بہت سارا سامان ڈال دیا۔ ان اشیاء میں کچھ ایسی تھیں جن میں حشیش ملی ہوئی تھی۔ موبی کو ان کا علم تھا۔ فخر کو ایک لمبا چوغا اور تاجروں والی دستار پہنا دی گئی۔ لڑکی اونٹ پر سوار ہوئی، اس کے پیچھے فخر سوار ہوا اور اونٹ چل پڑا۔ فخر گرد و پیش سے بے خبر تھا اور وہ اپنے ماضی سے بھی بے خبر ہو گیا۔ صرف یہ احساس اس پر غالب تھا کہ روئے زمین کی حسین ترین لڑکی اس کے قبضے میں ہے، جس نے سلطان کو ٹھکرا کر اسے پسند کیا ہے۔ فخر نے موبی کو دونوں بازوؤں میں لے کر اس کی پیٹھ اپنے سینے سے لگا لی۔ موبی نے کہا، تم عیسائی کمانداروں اور اپنے سلطان کی طرح وحشی تو نہیں بنو گے؟ میں تمہاری ملکیت ہوں، جو چاہو کرو، مگر میں پھر بھی تم سے نفرت کروں گی۔ کہو تو میں اونٹ سے اتر جاتا ہوں۔ فخر نے اسے اپنے بازوں سے نکال کر کہا، مجھے صرف یہ بتا دو کہ تم مجھے دل سے چاہتی ہو یا محض مجبوری کے عالم میں میری پناہ لی ہے۔ پناہ تو میں ان تاجروں کی بھی لے سکتی تھی، موبی نے جواب دیا، لیکن تم مجھے اتنے اچھے لگے کہ تمہاری خاطر مذہب تک چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے جذباتی باتیں کر کے
فخر کے اعصاب پر قبضہ کر لیا اور رات گزرتی چلی گئی۔ سفر کم و بیش 5 دنوں کا تھا، لیکن فخر المصری عام راستوں سے ہٹ کر جا رہا تھا کیونکہ وہ بگھوڑا فوجی تھا۔ موبی کو نیند آنے لگی۔ اس نے سر پیچھے فخر کے سینے پر رکھ دیا اور گہری نیند سو گئی۔ اونٹ چلتا رہا، فخر جاگتا رہا۔ صلاح الدین ایوبی صبح کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے ہی تھے کہ دربان نے اطلاع دی کہ علی بن سفیان آیا ہے۔ سلطان دوڑ کر باہر نکلے۔ ان کے منہ سے علی بن سفیان کے سلام کے جواب سے پہلے یہ الفاظ نکلے: ادھر کی کیا خبر ہے؟ ابھی تک خیریت ہے، علی بن سفیان نے جواب دیا، مگر سوڈانی لشکر میں بے اطمینانی بڑھتی جا رہی ہے۔ میں نے اس لشکر میں اپنے جو مخبر چھوڑے تھے ان کی اطلاعوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے کسی ایک بھی کماندار نے قیادت سنبھال لی تو بغاوت ہو جائے گی۔ صلاح الدین ایوبی اسے اپنے خیمے میں لے گئے۔ علی بن سفیان کہہ رہا تھا: ناجی اور اس کے سرکردہ سالاروں کو تو ہم نے ختم کر دیا ہے، لیکن وہ مصری فوج کے خلاف سوڈانیوں میں نفرت کا جو زہر پھیلا گئے تھے اس کا اثر ذرا بھر کم نہیں ہوا۔ ان کی بے اطمینانی کی دوسری وجہ ان کے سالاروں کی گمشدگی ہے۔ میں نے اپنے مخبروں کی زبانی یہ خبر مشہور کرا دی ہے کہ ان کے سالار بحر روم کے محاذ پر گئے ہوئے ہیں، مگر امیر محترم مجھے شک ہوتا ہے کہ سوڈانیوں میں شکوک اور شبہات پائے جاتے ہیں، جیسے انہیں علم ہو گیا ہے کہ ان کے سالاروں کو قید کر لیا گیا ہے اور مار بھی دیا گیا ہے۔ اگر بغاوت ہو گئی تو مصر میں ہمارے جو دستے ہیں وہ اسے دبا دیں گے۔ صلاح الدین ایوبی نے پوچھا: کیا وہ 50,000 تجربہ کار فوج کا مقابلہ کر سکیں گے؟ مجھے شک ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہماری قلیل فوج سوڈانیوں کا مقابلہ نہیں کر سکے گی، علی بن سفیان نے کہا۔ میں اس کا بندوبست کر آیا ہوں۔ میں نے عالی مقام نور الدین زنگی کی طرف 2 تیز رفتار قاصد بھیج دیے ہیں۔ میں نے پیغام بھیجا ہے کہ مصر میں بغاوت کی فضا پیدا ہو رہی ہے اور ہم نے جو فوج تیار کی ہے وہ تھوڑی ہے اور اس میں سے آدھی فوج محاذ پر ہے۔ متوقع بغاوت کو دبانے کے لیے ہمیں کمک بھیجی جائے۔ مجھے ادھر سے کمک کی امید کم ہے، سلطان ایوبی نے کہا۔ پرسوں ایک قاصد یہ خبر لایا کہ زنگی نے فرینکیوں پر حملہ کر دیا تھا۔ یہ حملہ انہوں نے ہماری مدد کے لیے کیا تھا۔ فرینکیوں کے عمرا اور فوجی قائدین بحر روم میں صلیبیوں کے اتحادی بیڑے میں تھے اور فرینکیوں کی کچھ فوج مصر میں داخل ہو کر عقب سے حملہ کرنے اور ہمارے سوڈانی لشکر کی پشت پناہی کے لیے مصر کی سرحد پر آ گئی تھی۔ محترم زنگی نے ان کے ملک پر حملہ کر کے ان کے سارے منصوبے کو ایک ہی وار میں برباد کر دیا ہے اور شاہ فرینک کے بہت سے علاقے پر قبضہ کر لیا ہے۔ انہوں نے صلیبیوں سے کچھ رقم بھی وصول کی ہے۔ صلاح الدین ایوبی خیمے کے اندر ٹہلنے لگے، جذباتی لہجے میں بولے: سلطان زنگی کے قاصد کی زبانی وہاں کے کچھ ایسے حالات معلوم ہوئے ہیں جنہوں نے مجھے پریشان کر رکھا ہے۔ کیا آپ صلیبی ادھر یلغار کریں گے؟ علی بن سفیان نے پوچھا۔ مجھے صلیبیوں کی یلغار کی ذرا بھر بھی پرواہ نہیں ہے، سلطان ایوبی نے جواب دیا۔ پریشانی یہ ہے کہ کفار کی یلغار کو روکنے والے شراب کے مشکوں میں ڈوب گئے ہیں، اسلام کے قلعے کے پاسبان حرم میں قید ہو گئے ہیں، عورت کی زلفوں نے انہیں پابند زنجیر کر دیا ہے۔ علی، چچا اسد الدین شیرکوہ کو اسلام کی تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکے گی۔ کاش وہ آج زندہ ہوتے، میدان جنگ میں مجھے وہی لائے تھے۔ ہم نے بڑے مشکل وقت دیکھے ہیں علی۔ میں نے شیرکوہ کی فوج کے ہراول دستے کی کمان کی ہے۔ میں ان کے ساتھ صلیبیوں کے محاصرے میں 3 مہینے رہا ہوں۔ مجھے شیرکوہ ہمیشہ سبق دیا کرتے تھے کہ گھبراہٹ اور خوف سے بچنا، تائید ایزدی اور رضا الہی کا قائل رہنا اور اسلام کا علم بلند رکھنا۔ میں شیرکوہ کی کمان میں مصریوں اور صلیبیوں کی مشترک فوج کے خلاف بھی لڑا ہوں۔ اسکندریہ میں محاصرے میں رہا ہوں۔ شکست میرے سر پر آ گئی تھی۔ میرے مٹھی بھر عسکری بددل ہوتے جا رہے تھے۔ میں نے کس طرح ان کے حوصلے اور جذبے تر و تازہ رکھے یہ میرا خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ تان کے چچا شیرکوہ نے حملہ آور ہو کر محاصرہ توڑا۔ تم یہ کہانی اچھی طرح جانتے ہو۔ ایمان فروشوں نے کفار کے ساتھ مل کر ہمارے لیے کیسے کیسے طوفان کھڑے کیے، مگر میں گھبرایا نہیں، دل نہیں چھوڑا۔ مجھے سب کچھ یاد ہے سلطان، علی بن سفیان نے کہا۔ اس قدر مارکہ آرائیوں اور قتل و غارت کے بعد توقع تھی کہ مصری راہ راست پر آ جائیں گے، مگر ایک غدار مرتا ہے تو ایک اور اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ میرا مشاہدہ یہ ہے کہ غدار کمزور خلافت کی پیداوار ہوتے ہیں۔ اگر فاطمی خلافت حرم میں گم نہ ہوتی تو آج آپ صلیبیوں سے یورپ میں لڑ رہے ہوتے، مگر ہمارے غدار بھائی انہیں سلطنت اسلامیہ سے باہر نہیں جانے دے رہے۔ جب بادشاہ عیش و عشرت میں پڑ جائیں تو رعایا میں بھی کچھ لوگ بادشاہی کے خواب دیکھنے لگتے ہیں۔ وہ کفار سے طاقت اور مدد حاصل کرتے ہیں۔ ایمان فروشی میں وہ اس قدر اندھے ہو جاتے ہیں کہ کفار کے عزائم اور اپنی بیٹیوں کی عصمتیں تک بھلا دیتے ہیں۔
مجھے انہی لوگوں سے ڈر آتا ہے، صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ اللہ نہ کرے اسلام کا نام جب بھی ڈوبا مسلمانوں کے ہاتھوں ڈوبے گا۔ ہماری تاریخ غداروں کی تاریخ بنتی جا رہی ہے۔ یہ رجحان بتا رہا ہے کہ ایک روز مسلمان جو برائے نام مسلمان ہوں گے اپنی سرزمین کفار کے حوالے کر دیں گے۔ اگر اسلام کہیں زندہ رہا تو وہاں مسجدیں کم اور قہبہ خانے زیادہ ہوں گے۔ ہماری بیٹیاں صلیبیوں کی طرح بال کھلے چھوڑ کر بے حیا ہو جائیں گی۔ کفار انہیں اسی راستے پر ڈال رہے ہیں، بلکہ ڈال چکے ہیں۔ اب مصر سے پھر وہی طوفان اٹھ رہا ہے۔ علی، تم اپنے محکمے کو اور مضبوط اور وسیع کرو۔ میں نے اپنے رفیقوں سے کہہ دیا ہے کہ دشمن کے علاقوں میں جا کر شب خون مارنے اور خبریں لانے کے لیے تنومند اور ذہین جوانوں کا انتخاب کرو۔ صلیبی اس محاذ کو مضبوط اور پر اثر بنا رہے ہیں۔ تم فوری طور پر جاسوسی جنگ کی تیاری کرو۔ فوری طور پر کرنے والا کام یہ ہے کہ سمندر سے کئی ایک صلیبی بچ کر نکلے ہیں۔ ان میں زیادہ تر زخمی ہیں، اور جو زخمی نہیں ہیں وہ کئی دن سمندر میں ڈوبنے اور تیرنے کی وجہ سے زخمیوں سے بھی بدتر ہیں۔ ان سب کا علاج معالجہ ہو رہا ہے۔ میں نے سب کو دیکھا ہے، تم بھی انہیں دیکھ لو اور اپنی ضرورت کے مطابق ان سے معلومات حاصل کرو۔ سلطان ایوبی نے دربان کو بلا کر ناشتے کے لیے کہا اور علی بن سفیان سے کہا، کل کچھ زخمی اور کچھ اچھی بھلی لڑکیاں میرے سامنے لائی گئی تھیں۔ 6 تو سمندر سے نکلے ہوئے قیدی ہیں، ان میں ایک پر مجھے شک ہے کہ وہ سپاہی نہیں ہے، رتبے اور عہدے والا آدمی ہے۔ سب سے پہلے اسے 5 تاجر 7 عیسائی لڑکیوں کو ساتھ لائے تھے۔ انہوں نے علی بن سفیان کو لڑکیوں کے متعلق وہی کچھ بتایا جو تاجروں نے بتایا تھا۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں نے لڑکیوں کو دراصل حراست میں لیا ہے، لیکن انہیں بتایا کہ میں انہیں پناہ میں لے رہا ہوں۔ لڑکیوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ غریب گھرانوں کی لڑکیاں، اور پھر ان کا یہ بیان کہ انہیں ایک جلتے ہوئے جہاز میں سے کشتی میں بٹھا کر سمندر میں اتارا گیا اور کشتی انہیں ساحل پر لے آئی، مجھے شکوک میں ڈال رہا ہے۔ میں نے انہیں الگ خیمے میں رکھا اور سنتری کھڑا کر دیا ہے۔ تم ناشتے کے فوراً بعد اس قیدی اور ان لڑکیوں کو دیکھو۔ آخر میں صلاح الدین ایوبی نے مسکرا کر کہا، کل دن کے وقت ساحل پر ٹہلتے ہوئے مجھ پر ایک تیر چلایا گیا ہے جو میرے پاؤں کے درمیان ریت میں لگا۔ انہوں نے تیر علی بن سفیان کو دے کر کہا، علاقہ چٹانی تھا، محافظ تلاش اور تعاقب کے لیے بہت دوڑے مگر انہیں کوئی تیر انداز نظر نہیں آیا۔ اس علاقے سے انہیں یہ 5 تاجر ملے جنہیں محافظ میرے پاس لے آئے۔ انہوں نے یہ 7 لڑکیاں بھی میرے حوالے کی اور چلے گئے۔ اور وہ چلے گئے؟ علی بن سفیان نے حیرت سے کہا، آپ نے انہیں جانے کی اجازت دے دی؟ محافظوں نے ان کی سامان کی تلاشی لی تھی۔ سلطان ایوبی نے کہا، ان سے کوئی ایسی چیز برآمد نہیں ہوئی جس سے ان پر شک ہوتا۔ علی بن سفیان تیر کو غور سے دیکھتا رہا اور بولا، سلطان اور سراغ رساں کی نظر میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ میں سب سے پہلے ان تاجروں کو پکڑنے کی کوشش کروں گا۔ علی بن سفیان صلاح الدین ایوبی کے خیمے سے باہر نکلا تو دربان نے اسے کہا، یہ کماندار اطلاع لایا ہے کہ کل 7 عیسائی لڑکیاں قید میں آئی تھیں، ان میں سے ایک لاپتہ ہے۔ کیا سلطان کو یہ اطلاع دینا ضروری ہے؟ یہ کوئی اہم واقعہ تو نہیں کہ سلطان کو پریشان کیا جائے؟ علی بن سفیان گہری سوچ میں پڑ گیا۔ کماندار جو اطلاع دینے آیا تھا اس نے علی بن سفیان کے قریب آ کر آہستہ سے کہا، ایک عیسائی لڑکی کا لاپتہ ہو جانا تو اتنا اہم واقعہ نہیں، مگر اہم یہ ہے کہ فخر المصری نام کا کماندار بھی رات سے لاپتہ ہے۔ رات کے سنتریوں نے بتایا کہ وہ لڑکیوں کے خیمے تک گیا تھا، وہاں سے زخمیوں کے خیموں کی طرف گیا اور پھر کہیں نظر نہیں آیا۔ رات وہ گشت پر نکلا تھا۔ علی بن سفیان نے ذرا سوچ کر کہا، یہ اطلاع سلطان تک ابھی نہ جائے۔ رات کے اس وقت کے تمام سنتریوں کو اکٹھا کرو جب فخر گشت پر نکلا تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کے محافظ دستے کے کماندار سے کہا کہ کل سلطان کے ساتھ جو محافظ ساحل تک گئے تھے انہیں لاؤ۔ وہ وہیں تھے۔ چاروں سامنے آ گئے تو علی بن سفیان نے انہیں کہا، کل جہاں تم نے تاجروں اور لڑکیوں کو دیکھا تھا وہاں فوراً پہنچو۔ اگر وہ تاجر ابھی تک وہیں ہیں تو انہیں حراست میں لے لو اور وہیں میرا انتظار کرو، اور اگر جا چکے ہوں تو فوراً واپس لاؤ۔ محافظ روانہ ہو گئے تو علی بن سفیان لڑکیوں کے خیمے تک گئے۔ 6 لڑکیاں باہر بیٹھی تھیں اور سنتری کھڑا تھا۔ علی نے لڑکیوں کو اپنے سامنے کھڑا کر کے عربی زبان میں پوچھا، 7ویں لڑکی کہاں ہے؟ لڑکیوں نے ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھا اور سر ہلائے۔ علی بن سفیان نے کہا، تم سب ہماری زبان سمجھتی ہو؟ لڑکیاں اسے حیران سا ہو کر دیکھتی رہیں۔ علی ان کے چہروں اور ٹیل ڈول سے شک میں پڑ گیا تھا۔ وہ لڑکیوں کے پیچھے جا کھڑا ہوا اور عربی زبان میں کہا، ان لڑکیوں کے کپڑے اتار کر ننگا کر دو اور 12 وحشی قسم کے سپاہی بلاؤ۔ تمام لڑکیاں بدک کر پیچھے کو مڑیں۔ 2-3 نے بیک وقت بولنا شروع کر دیا۔ وہ عربی زبان بول رہی تھیں۔ لڑکیوں کے ساتھ تم ایسا سلوک نہیں کر سکتے، ایک نے کہا، ہم تمہارے خلاف نہیں لڑیں۔ علی بن سفیان کی ہنسی نکل گئی۔ اس نے کہا،
میں تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کروں گا۔ تم نے جس طرح ایک ہی دھمکی سے عربی بولنی شروع کر دی ہے، اب بغیر کسی دھمکی کے یہ بتا دو کہ 7ویں لڑکی کہاں ہے۔ سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ علی نے کہا، میں اس سوال کا جواب لے کر رہوں گا۔ تم نے سلطان پر ظاہر کیا ہے کہ تم ہماری زبان نہیں جانتی، اب تم ہماری زبان ہماری طرح بول رہی ہو، کیا میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ اس نے سنتری سے کہا، انہیں خیمے کے اندر بٹھا دو۔ رات کے سنتری آ گئے تھے۔ فخر المصری کی گشت کے وقت کے سنتریوں سے علی بن سفیان نے پوچھ گچھ کی۔ آخر لڑکیوں کے خیمے والے سنتری نے بتایا کہ فخر رات اسے یہاں کھڑا کر کے زخمیوں کے خیموں کی طرف گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے اس کی آواز سنائی دی، کون ہو تم؟ نیچے آ جاؤ۔ سنتری نے ادھر دیکھا تو اندھیرے میں اسے کچھ بھی نظر نہ آیا۔ سامنے مٹی کے ٹیلے پر اسے ایک آدمی کا سایہ سا نظر آیا اور وہ سایہ وہیں غائب ہو گیا۔ علی بن سفیان فوراً وہاں گیا۔ یہ ٹیلا ساحل کے قریب تھا، اس کی مٹی ریتلی تھی۔ ایک جگہ سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہاں کوئی اوپر گیا ہے۔ وہاں زمین پر 2 قسم کے پاؤں کے نشان تھے۔ ایک نشان تو مرد کا تھا جس نے فوجیوں والا جوتا پہن رکھا تھا، دوسرا نشان چھوٹے جوتے کا تھا اور زنانہ لگتا تھا۔ زمین کچی اور ریتلی تھی۔ زنانہ نشان جدھر سے آیا تھا، علی بن سفیان ادھر کو چل پڑا۔ یہ نشان اسے خیمے تک لے گئے جہاں موبی رابن سے ملی تھی۔ اس نے خیمے کا پردہ اٹھایا اور اندر چلا گیا۔ اس کی چہرہ شناس نگاہوں نے زخمی قیدیوں کو دیکھا۔ سب کے چہرے بھانپے رابن بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے علی بن سفیان کو دیکھا اور فوراً ہی کراہنے لگا جیسے اسے درد کا اچانک دورہ پڑا ہو۔ علی نے اسے کندھے سے پکڑ کر اٹھا لیا اور خیمے سے باہر لے گیا۔ اس سے پوچھا، رات کو ایک قیدی لڑکی اس خیمے میں آئی تھی، کیوں آئی تھی؟ رابن اسے ایسی نظروں سے دیکھنے لگا جن میں حیرت تھی اور ایسا تاثر بھی جیسے وہ کچھ سمجھا ہی نہ ہو۔ علی بن سفیان نے اسے آہستہ سے کہا، کیا تم میری زبان سمجھتے ہو دوست؟ میں تمہاری زبان سمجھتا ہوں، بول سکتا ہوں، لیکن تمہیں میری زبان میں جواب دینا ہوگا۔ رابن اس کا منہ دیکھتا رہا۔ علی نے سنتری سے کہا، اسے خیمے سے باہر رکھو۔ علی بن سفیان خیمے کے اندر چلا گیا اور قیدیوں سے ان کی زبان میں پوچھا، رات کو لڑکی اس خیمے میں کتنی دیر رہی تھی؟ اپنے آپ کو اذیت میں نہ ڈالو۔ سب چپ رہے، مگر ایک اور دھمکی سے ایک زخمی نے بتا دیا کہ لڑکی خیمے میں آئی تھی اور رابن کے پاس بیٹھی یا لیٹ رہی تھی۔ یہ زخمی سمندر میں جلتے جہاز میں سے کودا تھا۔ اس نے آگ کا بھی اور پانی کا بھی قہر دیکھا تھا۔ وہ اتنا زخمی نہیں تھا جتنا خوفزدہ تھا۔ وہ کسی اور مصیبت میں پڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے بتایا کہ اسے یہ معلوم نہیں کہ رابن اور لڑکی کے درمیان کیا باتیں ہوئیں اور لڑکی کون تھی۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ رابن کا عہدہ کیا ہے، وہ اس کے صرف نام سے واقف تھا۔ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ رابن اس کیمپ میں آنے تک بالکل تندرست تھا۔ یہاں آ کر وہ اس طرح کراہنے لگا جیسے اسے اچانک کسی بیماری کا دورہ پڑ گیا ہو۔ علی بن سفیان ایک محافظ کی رہنمائی میں ان 5 آدمیوں کو دیکھنے چلا گیا جو تاجروں کے بحروپ میں کچھ دور خیمہ زن تھے۔ محافظوں نے انہیں الگ بٹھا رکھا تھا۔ علی کو انہوں نے پہلے یہ اطلاع دی کہ ان کے پاس کل 2 اونٹ تھے مگر آج ایک ہی ہے۔ ناظرین، آج کی قسط میں اتنا ہی۔ ہماری نئی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔